کنیکٹیوٹی ود ایشور تھرو وزڈم، تھرو گیان یا تھرو نالج، یہ وہ راستہ ہے جو رب کے تمام پرافٹس نے جائن کیا ہے. رب کے سب پرافٹس جو ہیں وہ اس راستے سے چلتے ہوئے رب تک پہنچے ہیں. رب کے تمام میسنجرز، تمام مہاپرش جو رب کی طرف سے نومینیٹڈ تھے، وہ سب کے سب اسی راستے کے فالو کرنے والے تھے، اسی راستے کے پرچارک تھے. اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے آپ بہت زیادہ پرسنٹیج میں رب کی طرف جانے والے راستے پہ ڈائیورشن سے، ڈی ٹریک ہونے سے، انٹروین ہونے سے، ڈسٹریکٹ ہونے سے بچ جانے کے چانسز ہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، جان کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا گیان لے کے فالو کرتے ہیں. باقی دو راستوں کے اندر آپ کے انٹروین ہو جانے کے، آپ کے سیلف ڈسیو ہو جانے کے چانسز زیادہ ہیں. اس وجہ سے ان راستوں کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہ اس میں آپ کے ساتھ یہ تھی. اب آج جو ہم میں سیلف وزڈم اور سیلف گیان پہ بات کریں گے نا، یہ بڑے ٹھنڈے دل سے، آرام سے، تسلی کے ساتھ ذرا یہ بات سمجھیں. آج آپ کو اسپرچویلٹی میں وزڈم کے راستے اپنانے اور ادر دین وزڈم باقی راستوں میں انتر کیا ہے، باقی جو طریقے ہیں ان کے اندر انتر اور ڈفرنس کیا ہے، یہ کلیئرٹی آج آپ کو مل جائے گی. انسان جب جنم لیتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو انسان اپنے ساتھ کچھ نیچر، انسٹنکٹ، جس کو جبلت بھی کہتے ہیں، انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں، نیچر بھی کہتے ہیں، کچھ ایسے سینٹیمنٹس، کچھ ایسی فیلنگز، ایسی ڈیزائرز لے کے جنم لیتا ہے کہ جو بائی برتھ اس کو ودیت ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. اور وہ ساری کی ساری نیچرز انسان کے علاوہ تمام جو لیونگ کریشنز ہیں ان کے اندر بھی وہ ہوتی ہیں. شیر کا بچہ جنم لے، اس میں بھی وہ ہوئیں گی. ریچھ کا بچہ جنم لے، گیدڑ کا بچہ جنم لے، بندر کا بچہ جنم لے، بھینس کا بچہ جنم لے، گائے کا، ان سب میں وہ چیز ہوئے گی. اور وہ تین چیزیں جو سب میں ہوئیں گی وہ کیا؟ ایک تو سیلف پروٹیکشن، اپنی رکشا، اپنی حفاظت. دوسری چیز اپنے لیے بھوجن کا حاصل کرنا. اور تیسری چیز اپنے جنریشن کو ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈال کے اپنی نسل کو آگے بڑھانا. یہ جو تین ڈیزائرز ہیں نا، یہ جانوروں میں بھی رب نے رکھی ہیں اور انسان کے اندر بھی رب نے رکھی ہیں. اب جب آپ انسان کے بچے کو اور جانور کے بچے کو ایک ساتھ آپ سمجھیں کہ دونوں نے ایک ساتھ جنم لیا ہے، تو دونوں میں تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ ساتھ انتر آپ دیکھیں کہ انتر کیا آتا ہے، چینج کیا آتی ہے. اب جب جانور کا بچہ جنم لیتا ہے تو جنم لیتے ہی نا اسے جب بھوک لگتی ہے نا، اب اس نے اپنی بھوک مٹانی ہے. جب اس نے بھوک مٹانی ہے، اس کو جو بھی چیز کھانے کے لیے ملے گی اس نے اس کے اوپر لپک جانا ہے. اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ کس کی ہے، یہ میں لوں یا نہ لوں، یہ میرے لیے الاؤ ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، میری ہے یا نہیں ہے. اس کو میری کا یا میرے لیے الاؤ ہے یا نہیں، میرے لیے جائز ہے یا نہیں، بس اس کو کھانے کی چیز نظر آئے اس نے کھانی ہے. جانور کے بچے میں یہ بائی نیچر، بائی برتھ ودیت ہوتی ہے یہ چیز. ایسے ہی انسان کا بچہ، یہ بھی ہر چیز اٹھا کے منہ میں، یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس جو بھی چیز پڑی ہے کہ وہ اس کی ہے یا نہیں ہے. وہ چیز اس کی مامی کی ہے، پھپھی کی ہے، چاچے کی ہے، تائے کی ہے، جس کی بھی ہے،
बस अगर वो चीज खाने वाली है इसने जाकर हाथ लगाना है और जनाब सीधा मुंह में। और बाज बच्चों में तो ये आदत 1 माह क्या 6 माह तक ऐसे ही चलती रहती, उनको कोई परवाह नहीं होती। जिधर उनका दिल कर पड़ा कि यार ये चीज खाने की पड़ी है ना, उन्होंने उठा के मुंह में डाल ले जो भी चीज उनके हथे चढ़े, क्योंकि इनकी अकल, इनकी विजडम, इनका ज्ञान नहीं होता। ये अकल, विजडम और ज्ञान के एस्पेक्ट में अभी नहीं आए होते। अभी अपनी बाई बर्थ जो नेचर इनकी वर्क कर रही है, अभी ये उसी को लेके चल रहे हैं। जैसे जानवर, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, डिजायर पे अगर आ गया ध्यान, तो बच्चे के लिए भी इस चीज की कोई परवाह नहीं। खैर वो उस वक्त उसमें ये एबिलिटी होती नहीं है, अदरवाइज उसको परवाह नहीं होती। उसको आप नंगा लिटा दें, वो नंगा आराम से पड़ा हुआ है। उसका आप पैंपर उतार दें, उसको कोई परवाह नहीं। उसको नंगे को आप गली में लेकर फिरते रहे, उसको कोई परवाह नहीं है। उसके साथ जैसे भी आप करें वो जनाब मस्त है। ये तीनों एबिलिटीज जो जानवर में है बहने ही बच्चे में होती हैं, और बच्चे को भी बिल्कुल जानवर की तरह जर्रा भर भी इस चीज का पता नहीं होता कि यार मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। अपनी रक्षा, अपनी प्रोटेक्शन वो जानवर की तरह बच्चे में भी होएगी कि अगर आप उसको उछालेंगे तो वो ऐसे कांपता है, डरता है, सहमता है। अगर आप उसकी तरफ ऐसे मुक्का करेंगे तो वो उस मुक्के से भी बचने की कोशिश करेगा, अपनी आंखें बंद करेगा, झपकेगा। ये बाई बर्थ, बाई जबिल्लत में रख दी गई है, उसकी इंस्टिंक्ट में है, नेचर में है। मगर एक वक्त आता है जब ये बच्चा साल का या 1.5 साल का हो जाता है, ये तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। मगर अब क्या होने लग जाता है, जानवर के बच्चे में वैसे ही चल रही हैं, 1.5 साल के बाद भी वैसे ही चल रही हैं, 2 साल के बाद भी वैसे चल रही हैं, 3 साल के बाद भी वैसे ही चल रही हैं कि उसको जहां भी खाने की चीज मिलेगी वो उसको पकड़ेगा और खाएगा। उसने जिथों भी खाने की चीज लग जाएगी उन्हें वो खा लेनी है। तमाम दुनिया के पंखी पंछी ऐसा करते हैं, दुनिया के तमाम जानवर ऐसा करते हैं कि जहां से खाने की चीज मिलेगी वो उठाकर खा लेंगे। अगर इस वक्त बतौर साइंस के हिसाब से 13 लाख लिविंग बीइंग हैं, 13 लाख मतलब है कि एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पे, 13 लाख में सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान कि जो खाने पीने की चीज जहां दिखे फौरन मुंह में नहीं डालता या फौरन नहीं उठाता, बाकी हर जानवर उठा के फौरन मुंह में डालता है। 13 लाख ऐसे करते हैं। 13 लाख में सिर्फ एक इंसान अगर सोचता है या समझता है कि उसने किस तरह की चीज, कब कोई चीज, किस वक्त लेनी है चीज और किस तरीके से लेनी है, ये सिर्फ एक इंसान करता है। इंसान के अलावा बाकी किसी जानवर में ये तमीज रब ने नहीं रखी। अब इंसान के साथ क्या होता है, जब ये 1.5 साल का हुआ ना, तो जब ये हाथ ऐसे मारता है ना नीचे किसी पड़ी हुई चीज को और मुंह में डालता है ना, तो फौरन मम्मा कहेगी। वो जो आप एक्शन बनाते हैं ना इसके सामने, टेढ़ा मुंह बनाते हैं ना, ये टेढ़े मुंह के बारे में सोचने लग जाता है कि यार ये मम्मा ने ये क्या किया, ये टेढ़ा मुंह क्यों बनाया है। ठीक है, किसी दूसरे के घर में जाता है बच्चा और उनके घर में जाते ही पड़ी हुई चीज को फौरन उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि खाने की चीज सामने आ गई है। आप उसको कहते हैं बुरी बात। ये जो बुरी बात, ये आप जानवर के बच्चे को 20 मरतबा कहें, उसके लिए हूं और बुरी बात कहना कोई मैटर नहीं करता। इंसान इस चीज को फील करने लग जाता है कि यार मेरी किस हरकत पे मेरे माता पिता, मेरे सराउंडिंग के लोग हैप्पी होते हैं और मेरी किस हरकत पे ये बुरा फील करते हैं। अब ये जो अगली स्टेज है ना, इस स्टेज को इंटेलेक्ट इंस्टिंक्ट स्टेज से अगली स्टेज सेल्फ की स्टेज कहा जाएगा कि जानवर में सेल्फ स्टेज नहीं आती, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आता। इंसान के अंदर अगली स्टेज आ जाती है जहां ये अपनी पहचान करने लग जाता है, अपने अच्छे बुरे को समझने लग जाता है। अब जैसे जैसे इसके माता पिता जिन जिन हरकतों पे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुश होएंगे, बच्चा समझेगा कि ये चीजें ठीक ठीक हैं।
اور जिन हरकतों पे माता पिता बुरा फील कराएंगे बच्चा समझ जाएगा कि यार ये हरकतें बुरी हैं। बात की समझ आ रही है? अब जिन घरों के अंदर माता पिता दारू पीते हैं, ओपन पीते हैं, फ्रीक्वेंटली पीते हैं, हर वक्त पड़ा हुआ है उस पे टेबल पे पड़ा है और बच्चा 2 साल का है, वो जनाब जो ही डाइनिंग टेबल पे बैठता है फौरन वो ऐसे विस्की को हाथ डालता है और किसी चीज को हाथ डालता है, वो माता पिता बड़े मुस्कुराते हैं, वाह हमारा बच्चा तो भाई अभी से ही विस्की को समझ जाता है, अभी से विस्की की तरफ हाथ उठा रहा है। तो जब वो माता पिता हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, वो बच्चे की बर्थ में, इंस्टेंट में, जबिल्लत में, इड में, सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये चीज डाल रहे हैं कि ये चीज ठीक है, ये अलाउड है, ये कर लो, तो वो कर गुजरेगा। फिर उसकी लाइफ के अंदर से ये चीज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस का इधर से ही ट्रेनिंग और तरबियत शुरू हो जाए और उस पर अगर माता पिता उसको कहें कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, तो वो समझ जाता है। फिर जब इसका पैम्पर उतरा हो और अगर ये सुसुपोटी कर दे तो माता पिता इसको कहते हैं बुरी बात, आपने पैम्पर क्यों उतारा? वो समझ जाता है कि यार पैम्पर उतार के तो कोई गड़बड़ करना जो रहना है बुरी चीज है। वो किसी कारपेट पे अगर खड़ा हुआ शिशुपोटी करता है, आप उसको तब मना करते हैं। फिर बड़ा हो जाता है तो आप उसको अदर देन टॉयलेट, वॉशरूम कुछ करते हैं, तब आप उसको मना करते हैं। ये सारी चीजें आप इसको जो ट्रेनिंग में दे रहे हैं ये तब इसमें आएंगी जब इसका सेल्फपन जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। जानवर के अंदर ये सेल्फपन नहीं है। अब इस सेल्फ की जो जिसमें वो अपनी पहचान सीखता है बच्चा, इस सेल्फ की आगे 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज को इड कहते हैं, दूसरी स्टेज को ईगो कहते हैं और तीसरी स्टेज को सुपर ईगो कहते हैं। इड के अंदर क्या होएगा? इड के अंदर बच्चा जो है ये फर्स्ट स्टेज जो है इसमें आकर बच्चे के दिल में अपनी डिजायर, जो भी उसके दिल में डिजायर जन्म लेती है, उस डिजायर को पूरा करने का शौक ज्यादा होता है और वो अपनी डिजायर को पूरा करने की कोशिश करता है। इस स्टेज में उसको खिलौना अच्छा लगेगा ना, तो वो दुकान से गुजरने की बजाय ना उधर ही लम्हा पड़ जाएगा जमीन पे कि पापा मुझे लेकर दोगे तो दुकान से आगे गुजरूंगा, नहीं लेकर दोगे तो नहीं गुजरूंगा। क्यों? कि इसने अपनी डिजायर को इतना बड़ा कर लिया कि डिजायर के आगे मजबूर हो गया, डिजायर इसके ऊपर डोमिनेंट होगी। बच्चे को डिजायर ने कंट्रोल कर लिया। जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी डिजायर्स के कंट्रोल में होता है। आप होते हैं जो उसकी डिजायर्स को सुप्रेस करते हैं और उसकी कंट्रोलिंग पावर्स आप उसमें डालते हैं और ऐसा ऐसा उसको अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। ये उसकी फर्स्ट स्टेज में होती है। इंसान सारी जिंदगी जितने भी काम करता है ना, जितने भी कर्म करेगा, जो कुछ भी करेगा अच्छे या बुरे, उसके पीछे 2 चीजें होंगी। एक, वो जो गोल उसने चूज किया होता है, जिस गोल को वो पाना चाहता है, और उस गोल के लिए जो उसके पीछे डिजायर होती है। डिजायर जो उसके अंदर जन्म लेगी कि तुम फला चीज करो, नया कपड़ा ले लो, नई जूती ले लो, अच्छा खाना खा लो, नई कापियां खरीद लो, फला स्कूल में चले जाओ, नई गाड़ी में बैठो, ये करो वो करो, ये सब की सब डिजायर्स हैं, बचपन से लेकर मरते दम तक चलती हैं। अब जब बच्चे में डिजायर और आगे डिजायर के रिजल्ट में जो गोल है उसका, ये गोल जो है ना, ये गोल बच्चे को अपनी तरफ खींचता है और डिजायर बच्चे को पीछे से धक्का लगाती है कि तुम ये चीज करो। अब आप अपनी तरफ अगर एग्जाम्पल लें कि आप किसी जगह पे खड़े हो, धक्का लगा रहा हो, तो मेरा ख्याल है जितने भी आप ताकतवर होंगे आप उधर ही जाएंगे जिधर आपको बंदा खींच रहा है। क्योंकि 2 ताकतें एक साथ अगर लग जाती हैं तो बंदे का कंट्रोल नहीं रहता। मंजिल
گول آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پل کرتا ہے، ڈیزائر آپ کو پیچھے سے پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے، اس کے بیچ میں آپ اس چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اب بچہ سٹارٹ میں آپ دیکھیں کہ بے شمار ڈیزائرز اپنے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اسی سٹیج سے نکلے ہیں نا۔ اب ہر ڈیزائر کو بچہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ اے ڈیزائر تے پوری نہ ہوئے، چاہے وہ غریب کا بھی بچہ ہے نا، وہ وڈی گڈی وہ کولوں ٹپے نہ، وہ بھی اپنے پیو نو کہہ دینا ہے پاپا مجھے یہ گاڑی لے دو، انہوں نہیں پتا ہوتا کہ پاپا تے موچی ہے تے پاپا بچارے دی تے 500 روپیہ مہینے دی آمدنی تھی تے مینوں یہ ساری زندگی بھی لا کے ایک ٹائر بھی نہیں لے کے دے سکتا، لیکن وہ ٹھوک دینا ہے ڈیمانڈ اپنے پیو نو کہ مینوں یہ گڈی لے کے دے دے۔ اس بچے کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی ڈیزائرز جانور میں بھی آتی ہیں، اور جانور کو جب ڈیزائر آتی ہے اور وہ جو منزل ڈیزائر کے آگے کھڑی ہوتی ہے وہ جانور کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اور جانور اس منزل کی وجہ سے اس ڈیزائر کی طرف چل پڑتا ہے، اس ڈیزائر کو لے کے، کیونکہ ڈیزائر اس کو پیچھے سے پش کر رہی ہوتی ہے۔ تو جانور کی کبھی بھی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی کہ کوئی ڈیزائر اس کے سینے میں جنم لے، اس کے دل میں اٹھے اور پھر وہ اس کے اوپر سیگریفیکیشن کرنے لگ جائے کہ نہیں یار ہے ڈیزائر پیدا ہوئی ہے تو میں آج نہیں ہے پوری کرتا پھر کرا گا، ایسے نہیں ہوئے۔ جانور دے بس ذہن سے ڈیزائر آن دی دیر ہے، خواہش آنے کی دیر ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر دے گا، اگر ناکام ہو جائے وہ رہ گا پاک۔ ہر جانور اپنی ڈیزائر کو انٹل دا فلفلمنٹ of his desire and achieving the goal، وہ اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے پوری کوششیں کرے گا، چاہے آپ یو این او سے لا پاس کرا کے اس کے سامنے رکھ دیں کہ باجی ہے لا ہے تو ہے نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا لا رکھو اپنے کوڑے، مینو جب وہ ڈیزائر آ گئی ہے نا تو انہوں نے وہ پوری کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ ڈیزائر اس کی بھوجن کی ہو، چاہے وہ ڈیزائر اس کی آرام کرنے کی ہو، چاہے وہ ڈیزائر اس کی نیند کرنے کی ہو، چاہے وہ ڈیزائر اس کی ریپروڈکٹیو سسٹم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہو، جب ڈیزائر نے جنم لیا اس نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس بچے کی جب ڈیزائریں جنم لیتی ہیں ہم اس کے اوپر واو گڈ نو بیڈ یہ اس کی ٹریننگ شروع کر دیں۔ اس جگہ پہ ایڈ پہ کھڑے ہو کر جب بچہ اپنی ڈیزائر یا سسٹم یا سوسائٹی آگے سے یہ نہیں کہہ رہی ہوتی او دس از بیڈ، ایسے نہیں کرتے، وائی آر یو ڈوئنگ دس، ان کے ہاں کانشیسنیس نہیں ہے، ان کے ہاں سیلف کی پہچان نہیں ہے، نہ مات پتا میں ہے، نہ سوسائٹی میں ہے، نہ کسی اور میں ہے۔ وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے بچے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بچہ کیسے کر رہا ہے اپنے ڈیزائر پورا کرنے کے لیے، اس نے کر لینی ہے، اور اس پہ اس کی کوئی وہ اپنی ایکسپیرئنس شیئرنگ یا اپنی ٹریننگ یا ایسی کسی پروسیس سے نہیں گزرے گا، بچہ گزرے گا۔ اب یہ جو فرسٹ سٹیج ہے، اس فرسٹ سٹیج میں یہ خالی ایکسپیرئنس بچہ گین کرتا ہے کہ کس حرکت پہ مجھے گڈ کہا گیا اور کس حرکت پہ مجھے بیڈ کہا گیا۔ اب یہ اپنی حرکتیں اور اس کے رزلٹ میں جو اس کو اپریسیشن ملتی ہے اچھی یا بری، یہ اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ اپنے ذہن سے اپنے عقل سے انیشیل سٹیج والا کام لینا شروع کرتا ہے۔ اس کی اپنی عقل اتنی نہیں ہوتی کہ خود اس کو عقل بتائے کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، یو آر ڈوئنگ گڈ۔ یہ گڈ اور بیڈ کی پہچان اپنی عقل نہیں، اپنا اس کا سیلفنس کانشیسنس نہیں، دوسرے کا جو ریئیکشن ہوتا ہے یہ اس ریئیکشن کی طرف دیکھتا ہے کہ دوسرا میرے اس ریئیکشن پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، یہ دوسروں کے ریئیکشنز کو سٹور کر لیتا ہے، اپنی فیلڈنگ میں ڈال لیتا ہے، اپنے ہارڈ ڈرائیو میں رکھ لیتا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ یہ ریئیکشن کیا تھا تو مجھے یہ جواب ملا تھا، یہ کہا گیا تھا۔ اس بیچارے کو یہ جو ماں یا باپ یا فیملی بار بار جن چیزوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں یا جن چیزوں پہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ خالی اس ایکسپیرینس کو سٹور کرتا ہے فرسٹ سٹیج میں۔
فرسٹ سٹیج کے اندر انسان کیا سیکھتا ہے؟ اندر انسان کے اٹھنے والی ڈیزائرز کے ریزلٹ کے طور پہ دوسروں کا ریئیکشن. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج. دیٹ از کالڈ اڈ. اس کو آپ اڈ کہیں گے. یہ اڈ جو ہے یہ آپ کی انسٹنکٹ کے ساتھ گرے ایریا رکھتی ہے. انسٹنکٹ اور آپ کی اڈ، اس کے اندر فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی انسٹنکٹ ہے یا یہ آپ کی اڈ ہے. اڈ میں رہتے ہوئے آپ صرف دوسروں کے ریئیکشنز کو سٹور کرتے ہیں. اب اگلا کیا آتی ہے سٹیج؟ اگلی سٹیج جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ آپ جب یہ جو ابھی تک اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے نا اڈ میں خالی اس نے یہ چیز فیل کری ہے کہ یار میرے کس ایکشن سے دوسرے لوگ اچھا یا برا امپریشن لیتے ہیں. اس کو شرم کوئی نہیں آتی. شرم والی بات نہیں ہے، لجا والی بات نہیں ہے. صرف دوسروں کے ریئیکشن نوٹ کر رہا ہے کہ مینو گڈ شابش کتنے ملے گی تو مینو اگوں جو لوگ منہ بنا والا کام ہے یہ کتنے کرن گے. جو اگلی سٹیج آتی ہے جس میں ایگو والی سٹیج آتی ہے، ایگو والی سٹیج میں پہنچ کے انسان اپنے مائنڈ سے، اپنی عقل سے، اپنی وزڈم سے تھوڑا بہت سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے شرم والی باتیں، لجا والی باتیں، حیا والی باتیں فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ یار دیٹ از گڈ، دیٹ از رانگ. اس پچھلے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس کس ایکشن پہ مات پتا نے یا سوسائٹی نے یا فیملی نے یس یا نو کہا تھا، اگلی سٹیج پہ آ کر اس کے اندر خود سے اچھے یا برے کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے. اچھا کر کے اس کو خوشی ملتی ہے اور برا کر کے اس کو لجا آتی ہے، شرم آتی ہے. جب یہ پاپ کرے گا خود ہی شرم آئے گا کہ یہ میرے سے پاپ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں نا بچے من کے سچے، یہ پاپ بھی کر لینا اور اسے اگر کوئی تھوڑا سا بھی ان کو ڈرا دھمکا کے پوچھے نا ہوئے اگر تم نے جھوٹ بولا نا تو رب جو ہے نا وہ تیرے سر میں دوڑی مارے گا، ڈنڈا مارے گا. وہ بیچارہ فوراً ہی کمبلا ہوا کر ہاں پاپا وہ اصل میں نے اٹھا لیے تھے اس کے 10 روپے. آپ اس کی سچائی اس کے اندر سے فراڈ سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو وہ بیچارہ آ کر بول دے گا کہ ہاں ایسے ہوا ہے. اور اگر اس کی دادی نیچے وہ کسی کے پاس سے اپنے دوتے پوتے کے پاس بچے کو نہیں جانے دے رہی تو جا کے دس دے گا مما وہ مجھے دادو منع کر رہی تھی کہ تم نے نہیں آنا یا تم نے نہیں جانا. تو وہ بیچارے کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اس چیز میں آ کر وہ سچائی کو لیتا ہے اور اس چیز میں آ کر اگلی سٹیج جو لیتا ہے وہاں آ کر اچھے برے ریئیکشنز پہ اس کو خود سے شرم حیا یا یہ کیا ہوتا ہے لاز کو اوبے کرنا، فالو کرنا، یہ اس کے اندر انٹر ہونے لگ جاتی ہے، سٹور ہونے لگ جاتی ہے. اگلی سٹیج جو سپر ایگو کی، سیلف اسٹیم کی ہوتی ہے، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں عقل اتنی میچور ہو جاتی ہے، اس قدر سپر ہو جاتی ہے اس کی لائف کے اندر کہ ڈیزائر تو ویسے ہی ہیں، ڈیزائر تو اب بھی اٹھتی ہیں اس کے دل میں، وہی خواہشیں جو وہ جانور میں اٹھتی تھیں بالکل سیم اس کے اندر سے اٹھتی ہیں. اب بھی اس کا دل کرتا ہے کہ ہر کھانے کی چیز فوراً پکڑ لوں، ہر جناب سیکس والی چیز جو ہے وہ میں کھینچ لوں، ہر جناب مزے والی چیز جو ہے وہ میری جھولی میں ہو، ہر اچھا چیز جو ہے وہ میرے پاس ہو، ہر سویدھا میرے پاس ہو. ڈیزائر تو آج بھی اس کے اندر ویسی ہی اٹھتی ہیں. جس سٹیج میں اس نے لجا، شرم، حیا، فیتھ کی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا، اب اس سے اگلی سٹیج میں جب آ جاتا ہے تو اگلی سٹیج میں یہ ان باتوں کو بھی خود سے جاننے لگ جاتا ہے جو اس کے دیش میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کے معاشرے میں، اس کے کنٹری میں چاہے اسے نہیں بتائی گئی کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. یہ رائٹ اور رانگ کو اپنے اندر سے پہچاننے لگ جاتا ہے. یہ خود سے جب کوئی نیا ایکشن کرتا ہے اور وہ ایکشن سوسائٹی میں نہیں ہوا، اس نے پہلی دفعہ کیا، یہ اپنے اندر سے جان جائے گا کہ میں نے آج یہ غلط کیا یا اچھا کیا.
میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیا ہے، نہایت کر دیا ہے، یا کسی کا بھلائی کر دیا ہے، یہ اس کو اندر کی اسٹیم سے پہچان لیتا ہے. اور یہی بندہ اس سٹیج پہ جب آ جائے نا، تیسری سٹیج پہ، کہ جہاں رات کو یہ چلے، اور ہم نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ سگنل پہ آ کر یہ کھڑا ہو جائے، تو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یار سگنل جب کھلے گا تو میں نے جانا ہے. وہاں اس کو دائیں بائیں سے کوئی آنے والا بندہ نہیں روک رہا، کوئی ادھر پولیس والا نہیں کھڑا ہوا، ٹریفک والا نہیں کھڑا ہوا جو اس کو روک کے کھڑا ہے. اس کے اندر ایک ٹریفک والا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو روکے ہوئے. یہ جو تھرڈ سٹیج ہے سپر ایگو کی، کہ جہاں اس کی وزڈم، اس کا نالج، اس کا گیان اسے رائٹ اور رانگ کی پہچان دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اس تھرڈ سٹیج پہ آ کر انسان سپر ایگو سے کام جب کرے گا تو کام کے اچھے برے کا پہلے سے خود سے ہی انالیسس کر کے اپنے اندر سے ہی اس کا رزلٹ سنا دے گا. یہاں تک انسان کی مینٹل گروتھ اور انسان کے ساتھ ہونے والی چیزوں کا شارٹلی اور بریفلی سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کیسے کیسے آگے کی طرف بڑھتا ہے نالج اور وزڈم کو پراپت کرنے کے لیے. اب جو آگے والی سٹیج ہے نا، اس میں یہاں آ کر آپ نے ہلکی سی ایک چیز سمجھنی ہے، بالکل سادہ سے طریقے سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیزائر ہے اور یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا یہ اچیومنٹ ہے، یہ منزل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ڈیزائر کی وجہ سے بندہ اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، اپنی اس اچیومنٹ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی منزل ہے کہ میں نے کلاس 1 کرنی ہے، میں نے کلاس 2 کرنی ہے. اس نے اپنی اس ڈیزائر کو، جو ڈیزائر اس کو منزل کی طرف لے جا رہی ہے، اس ڈیزائر کو منزل کی طرف چلایا. ڈیزائر نے پیچھے سے دھکا لگایا، منزل نے اس کو کھینچا اور اس نے کلاس 1 2 3 4 یہ چیزیں اس نے کری. اب اس کا ٹریول جو ہے، ڈیزائر اور منزل یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں. یہ بالکل سڑک کے اوپر جیسے کوئی چیز چلتی ہے نا، یہ سٹیٹ چلنے کا نام ہے. سٹیٹ چیز چل رہی ہے، ڈیزائر سٹیٹ سیدھی منزل کی طرف چل رہی. یہاں آ کے اس سٹیج پہ کہ جب انسان کے اندر اٹھنے والی ڈیزائر اس کی منزل کی طرف اس کو جب پوش کرتی ہے، دھکیلتی ہے، اور سیدھا اس نے منزل کی طرف جانا ہے اور منزل کو وہ پا بھی لیتا ہے. کبھی کبھار انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ یار اس منزل سے اوپر بھی کوئی چیز ہے، اس منزل سے آگے بھی کوئی چیز ہے. اب کیا ہوئے گا؟ یہ ڈیزائر اور یہ منزل، پہلے سفر یوں تھا نا، سٹیٹ تھا نا، لائن میں تھا نا، پیرالل تھا نا. سفر منزل اس سے ڈیزائر سے منزل کی طرف تھا، اور جب منزل کو پا کے اس بندے نے یہ سوچ لیا کہ اس سے ابو، اس سے اوپر، اس سے اونچی بھی کوئی چیز ہے، تو دین کیا ہوئے گا؟ دین ڈیزائر اس کو اس منزل کی طرف لے جانے کی بجائے یوں لے جانا شروع کر دی، اوپر کو لے جانا شروع کر دی. یہ جو اوپر کو جانے والا سفر ہے نا، یہ والا سفر اس کی اسپرچولیٹی کا آغاز ہوتا ہے اور خدا سے کنیکٹ ہونے کا آغاز ہوتا ہے. حالانکہ عام انسانوں کی طرح اس کے اندر بھی بالکل ویسے ہی خواہشیں جنم لیتی ہیں، ویسے ہی اس کی منزل ہوتی ہے، اور یہ بھی ان منزل کو اسی طریقے سے ہی لے کر چلتا ہے. اب انسان کی کون سی چیز رب سے کنیکٹ کرتی ہے؟ انسان کے ہاتھ پاؤں کنیکٹ نہیں ہوتے، انسان کا کوئی باڈی پارٹ رب سے کنیکٹ نہیں ہوتا. انسان کی جو سول ہے نا، یہ سول رب سے کنیکٹ ہوتی ہے. انسان کی سول رب سے کنیکٹ کرتی ہے. سول کیا چیز ہے؟ سول کیا چیز ہے؟ کس چیز کو سول کہا جائے گا؟ یہ جو عقل انسان کی برتھ سے لے کر انسٹنکٹ سے سپر ایگو تک جو عقل نے سفر کیا ہے نا،
جو विजडम ने सफर किया है ना, जो ज्ञान ने सफर किया है ना, इस सफर के अंदर क्या चीज हुई है? इस सफर के अंदर यह हुआ कि एक स्टेज ऐसी आती है इसके अंदर कि जहां वो जो जानवर की तरह डिजायर पे उबरते ही बिला रोक टोक फौरन उसको पूरा करने का एक वो था जज्बा, और इंसान वो कर देता है उसको पूरी, जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, उसने करनी है वो कर देगा बस। अब एक वक्त अगर आ जाए कि जहां वो आकर इस स्टेज पे जब आ जाता है कि जहां इस चीज को वो खुद से एनालिसिस करने लग जाता है कि ये मेरी डिजायर ठीक है और ये मेरी डिजायर गलत है, इसको फुलफिल करना चाहिए और इसको फुलफिल नहीं करना चाहिए, अक्ल का ये टॉप लेवल जो है, इस टॉप लेवल में समझ तो गई आ, विजडम तो गई आ, मगर डिजायर नीचे कहीं ना कहीं बैठी हुई है। वो इच्छा, वो जज्बा, वो स्पिरिट अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि यार ये चीज मुझे मिल जाए, मगर अकल कहती है इट इज नॉट गुड, ये चीज ठीक नहीं है, नो इट इज प्रोहिबिटेड। अब ये प्रोहिबिटेड की स्टेज पे खड़ा है, मगर जो उस डिजायर को फुलफिल करने की जो एक वो एलिमेंट है कि मैं इस डिजायर को पा लूं, जब ये पा लेने का एलिमेंट जो है, उस डिजायर को पूरा कर लेने का एलिमेंट टोटली का टोटली कंट्रोल हो जाए, ऐसे टेम हो जाए कि ये बेचारा सर भी ना उठाए और सिर्फ अक्ल सुपर स्टेज पे पहुंच के ये फैसला करे कि नहीं ये चीज गलत और ये चीज सही। वो गलत और सही का फैसला लेते हुए जर्रा भर भी सुई की नोक जितना भी अपनी ख्वाहिश की तरफ ना इंक्लाइन हो, जहां टोटली सुपर सूक्ष्म तरीके से वो ये डिसीजन ले कि ये चीज मुझे यूं करनी है, उस स्टेज का नाम अक्ल की, उस स्टेज का नाम विजडम की, उस स्टेज का नाम सेल्फ अपने कंट्रोल की, उस सिचुएशन का नाम, उस स्थिति का नाम जो है वो सोल है, वो स्पिरिट है। वो आपको रब से जोड़ती है, जहां जाके आप ये चीज जानने लग जाएं, मगर नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं, आपकी अपनी सेल्फ की नुमाइश, आपका मोह, आपका क्रोधा, आपका लोभा, आपका ग्रीड, आपका वो बड़ा बनना, आपका अमीर बनना, आपका जनाब वो शर्मिंदा होना, लान तान होना, फिक्र होना, ये 100 ऐसे जो स्यापे आपके साथ चलते थे, ये सारे के सारे स्यापे जहां खत्म हो जाए, जहां आपका एक्शन, आपका कर्म प्योर और प्योर सिर्फ और सिर्फ रब के लिए हो जाए, उस स्टेज पे आ जाने का नाम सोल है। वहां अकल सोल में आती है, मगर अकल में अगर नीचे वाली ये इड की, इंस्टिंक्ट की, ईगो की कोई जर्रा भर भी अगर मिलावट रहेगी अकल के अंदर इन चीजों की, तो वो अकल कभी भी सुपर ईगो से आगे सोल का सफर नहीं तय कर सकती। जब ये सारी की सारी नीचे वाली चीजें खत्म हो जाएं, ये अपनी मिलावट अकल में ना डालें, अकल प्योर सुप्रीम होके आगे की तरफ जाए, उस वक्त आपके कर्म की जो पोजीशन बनेगी, वो स्थिति जो आपकी बनेगी, वो सोल है। अब सोल जो है ना, सोल ने आगे जो रब की तरफ जाने का, रब की तरफ चलने का जो सफर करना है, वो कब और कैसे होता है, फर्स्ट स्टेज क्या आती है। आप एक कर्म सोचते हैं, आप एक मंजिल सोचते हैं, उस मंजिल के लिए आपके अंदर जाहिर है एक डिजायर आती है, डिजायर आपको पुश करती है और आप उस मंजिल की तरफ चलना शुरू करते हैं। मंजिल आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। हर वक्त इंसान के गिर्द ये दो फोर्सेस एक्टिव रहती हैं।
انسان کی لائف کا ایوری ٹائم کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے. ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی ایم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک ہی دن میں ہمارے سینکڑوں ایم ہوتے ہیں. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی گول ہے، یہ بھی گول ہے، یہ بھی گول ہے. اور ہر گول کے پیچھے ایک ڈیزائر چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ ڈیزائر ہمیں اس گول کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے. اب جب ہم اس گول کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس گول کی طرف چل رہے ہیں، ہمارا کرم کرنے کا انداز، ہمارا اس گول کو اچیو کرنے کا سٹائل ایز پر ایگزسٹنگ سٹائلز ان سوسائٹی وہی ہوئے گا جو آلریڈی سوسائٹی لے رہی ہے. مگر اگر اس گول کی طرف جاتے ہوئے ہمارے دل کے اندر اس گول کو پانے کا جذبہ یا اسپرٹ یا شوق رب کی رضا بن جائے. کیا بن جائے؟ رب کی رضا بن جائے. گول پانا ہے اسی طریقے سے جیسے دوسرے انسانوں کے گول ہوتے ہیں، آپ کا بھی گول ہوئے گا. آپ اس گول کو پانے کے لیے جو آپ کے اندر ارادہ ابھر رہا ہے، جو ڈیزائر ابھر رہی ہے، اس ڈیزائر کو گول تک پہنچتے ہوئے اگر گول کا اچیومنٹ یا گول کا حصول جو ہے وہ یہ ہو جائے کہ اس گول سے، اس اچیومنٹ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں رب کی رضا کو پالوں، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. جب یہ سوچ اس کے ساتھ نتھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ لگ جائے گی، اس کے اوپر پالش ہو جائے گی اس سوچ کی کہ یہ اچیومنٹ، یہ گول رب کی رضا کے لیے ہے، تو اس وقت آپ کی سول رب سے کنیکٹڈ سول کہلائے گی. جب کرم کرتے ہوئے آپ کے من کے اندر اچیومنٹ کے ساتھ رب کی رضا کا حصول کا ارادہ جنم لے، اگر رب کی رضا، رب کی اچھا، رب کی مرضی پانے کا ارادہ جنم نہ لے، آپ خالی کرم کر دیں تو جسٹ کرم کی حد تک وہ اچھا یا برا ہے، وہ اس کا آپ کو پھل اور ریوارڈ ملے گا، آپ کو گاڈ کنیکٹیوٹی نہیں ملے گی. اب اس کے لیے میں تھوڑی سی آگے فردر ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو میں پہلے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نارمل رواج ہے نیکی کرنے کا، ہم اس نیکی میں سے اگر ایک ایگزامپل لیں رب کے نام پہ دان دینے کی، رب کے نام پہ دان دینے کی اگر نیکی کو بطور ایگزامپل لیں کہ یہ ہمارا ایک گول ہے کہ رب کے نام پہ دان دینا. رواج کیا ہے؟ رواج یہ ہے کہ بیگر ہمارے تک آئے، چاہے وہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکائے، چاہے وہ گاڑی کا شیشہ کھٹکائے، تو چاہے وہ کسی سگنل پہ کھڑا ہو کے ہمارے تک آئے، چاہے جہاں مرضی ہو بیگر ہم تک اپروچ کرے. بیگر آتا ہے وہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آئے یا گاڑی تک آئے، جہاں بھی آئے، ہمارے ہاں نارمل رواج یہ ہے کہ ہم اس کو 10 روپے 20 روپے ہمیشہ کی طرح جو لاسٹ پرائرٹی پہ ہوتا ہے ہم نے وہ مال نکالا اور اس کو دان کر. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی آپ کو توفیق ہوئی آپ نے وہ کر دیا، جتنی آپ سے ہمت تھی وہ آپ نے کر دیا، مگر یہ وہ طریقہ ہے جو 99% لوگ یوز کرتے ہیں، اور 99 کا یہی ڈیزائر ہوتی ہے، یہی اچھا ہوتی ہے، یہی سوچ ہوتی ہے کہ بیگر ان تک پہنچے، بیگر ان تک رسائی کرے، کوئی ان سے پرشن کرے، کوئی ان سے مانگے، کوئی ان کے در پہ آئے، جب وہ آئے ان کا در کھٹکھٹائے، ان کو آ کر ہاتھ پھیلائے، ان کے سامنے اپنی وہ رکھے ڈیزائر، تو دین یہ اس کی ڈیزائر کو فلفل کرتے ہیں، اور ایون دین بھی رب سے یہ سمجھتے ہیں کہ رب بڑا راضی ہوئے گا، رب بڑا انعام دے گا. ٹھیک ہے، رب انعام دے گا، رب راضی تو ہوئے گا، لیکن یہ رب کی رضا کا یا رب کے انعام دینے کا فرسٹ سٹیج ہے، فرسٹ لیول ہے. اگر اس لیول میں بھی یہ نیچے والی ایڈ جو یہ ہماری سیلف ایگو ہے، اگر یہ کہیں ملاوٹ آ گئی، یہ بیچ میں گھس گئی نا، اور اگر اس نے فوراً دل کے اندر یہ کہہ دیا تو بڑا سخی ہے یار،
تو بڑے پیسے خرچ کرتا ہے یار رب کے نام پہ, تو بڑا دینے والا ہے یار, یہ دیکھ یار آج تیسرا بیگر ہے اور تو نے تو پہلے کو بھی دیے تھے, دوسرے کو بھی دے دیے, تیسرے کو بھی دے دیے. یہ اپنے ساتھ جو اس کی سیلف سمپیتھی ہوگی ہے, اپنے ساتھ جو اس کی ہمدردی ہوگی, اس نے اپنے آپ کو خود سے ہی مارکنگ دے کے خود سے ہی جو 500 آؤٹ آف 50 کے جو گریڈنگ دے لی ہے, سکور کارڈ دے لیا ہے, یہ سکور کارڈ اس کو کھا جائے گا, اس کے کرم کو کھا جائے گا, اس کے ایکشن کو کھا جائے گا, اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا. کیوں کہ یہ اپنی سیلف سمپیتھی میں یا سیلف پٹی میں چلا گیا, اپنے ساتھ ہمدردی کے پہلو میں چلا گیا, اپنی پریز میں چلا گیا. یا دوسری طرف یہ ڈیزائر ہو کہ میں گھر سے ذرا باہر نکل کے اس کو یہ 10 روپے دوں, دروازے پہ کھڑا ہو کے دوں, تاکہ سامنے والوں کو بھی نظر آئے کہ یار یہ بیگر کو ہمیشہ باہر نکل کے پیسے دیتا ہے, ادھر والا پڑوسی بھی دیکھے, یہ والی پڑوسن بھی دیکھے, اس آنٹی کی بھی نظر پڑے اور وہ یہ کہیں کہ جناب واہ جی واہ, یہ تو جی بڑے جی سردار جی تو جی بڑے سخی ہیں, دیکھو نا جناب یہ تو رب کے نام پہ بڑے جناب, جب بھی کوئی بیگر آتا ہے یہ اس کو دیتے ہیں. کچھ بیگرز کو ہم نے منتھلی پہ رکھا ہوتا ہے کہ تو جب آئے گا 10 کلو کا آٹا دیں گے, اور وہ آٹا ہم سارے فیملی کے اور ساری گلی کے نا سامنے نکال کے اس کو پکڑانا پسند کرتے ہیں, اور ساتھ اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں وہ اگلے مہینے پھر آ جائیں, میں تیرے لیے ایک اور آٹے کا تھیلا لے کے رکھا گا, تاکہ کوئی نہ کوئی سن لگے, دائیں بائیں انہوں نے پتہ لگ جاوے کہ جناب مہاراج جی نے انہوں آٹے کا ایک تھیلا دے دیتا ہے. اب جب آپ اپنی ایگو کسی دوسرے کے سامنے پریز کے ساتھ جوڑ دیں گے, رب نہیں جڑا, آپ نے اس کرم کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا جو آپ کی اڈ کی ایک جنریشن تھی, اس کی نسل تھی, اس کے آگے سینکڑوں کیٹیگریز ہیں, ہے اڈ ہی, وہی آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے چمٹتی ہے, اور آپ اس اڈ کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ کرم کر دیتے ہیں تو پھر رب کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, آپ نے وہ کرم کر لیا, اس کا ریوارڈ بھی یہی ہے کہ آپ کو وہ مشہوری مل گئی یا آپ کا وہ مہمہ ہو گئی. اور اب اگلی سٹیج کیا ہے جو کہ 1% لوگوں کے حصے میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں, یہاں ان کی سپر ایگو, سیلف اسٹیم, ان کی عقل کی اوپر والی معراج, اوپر والی منزل ان کو یہ سوچواتی ہے, یہ خیال ان کے من میں ڈالتی ہے, دل میں ڈالتی ہے کہ یار میں نے جس بیگر کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے یا تھیلا دیا ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے, اس بیچارے کو ہاتھ پھیلانا پڑا ہے, یہ اپنے آپ کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے, یار اس کو شرمسار ہونے سے بچانا چاہیے, اس کو ہاتھ پھیلانے سے بچانا چاہیے. وہ اپنے پورے محلے میں گلی میں غریب آدمی کو خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے, اور خود ڈھونڈ کر اس کے گھر میں جا کے اس کی ہیلپ کر دیتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہ. یہاں کسی کو دکھلانے والی بات نہیں ہے, اس نے اڈ کو کل کر دیا, ایگو کو کل کر دیا, اپنے سیلف کو کل کر دیا, اپنی ساری چیزیں جو اپنے ساتھ جڑی تھیں, جو ڈیزائر کو جگہ جگہ ہرڈل ڈالنے والی تھی, وہ ساری اس نے مار دی, اور اس نے صرف اور صرف اس بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک خفیہ وے اپنا لیا, اس تک وہ چیز پہنچا دی. یہ اس کرم سے اپر والے سٹیج کا کرم ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے دل میں رات کو بیٹھے ہوئے پھر ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ جو تو نے کرم کیا ہے نا, جس کو تھیلا دے کے آیا ہے اور جس کو تو 500 روپے کا نوٹ دے کے آیا ہے, یار وہ گلی میں تو شرمندہ نہیں ہوا, محلے میں تو شرمندہ نہیں ہوا, لوگوں کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوا, لیکن تیرے سامنے تو ہو گیا ہے نا. اور بلکہ کئی دفعہ تو ہماری یہ اپنے ہی دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اب دوبارہ جب کبھی میرے سامنے آئے گا نا تو یار یہ میری بڑی قدر کرے گا, یہ مجھے دور سے ہی ایسے پرنام کرے گا, یہ میرے چرن چھوئے گا, یہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے گا, یہ میری طرف دیکھتے ہی ایسے سینے پہ ہاتھ رکھے گا, یہ مجھے بڑی ریسپیکٹ دے گا, عزت دے گا. ہم اس کو اس ریوارڈ کے ساتھ تول دیں. یہ سب کے سب ریوارڈ کی نسلیں, یہ نیچے ہماری ایگو اور وہ جو جبلت کی کھینچنے والی ہمارے برین کے نیچے حصے والی چیزیں ہیں نا, جو جانور کو ساری زندگی زمین کے ساتھ چپکا کے رکھتی ہیں اور وہ بیچارہ اوپر کانشیس کا سفر کر ہی نہیں سکتا, یہی ہمارے ذہن کی یہ حالتیں ہمیں اپنی نیچے والے لیول کی طرف کھینچتی رہتی ہیں. اس میں آ کر اس بندے نے یہ سوچا کہ یار اس بندے کی جو سیلف ایگو میرے سامنے ایٹ لیسٹ شرمندہ ہوئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی نہ ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی نہ ہو.
اب آپ اس بندے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس وے میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ایک نیچرل طریقے کی چیز سمجھے اور آپ کے سامنے سے چیز بھی اس تک چلی جائے مگر وہ اس کو ہیلپ کی نظر سے نہ لے، اس کو اس نظر سے نہ لے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کری ہے یا ہیلپ کری ہے، وہ کسی اور شکل میں اس کو لے۔ اب وہ میں نے جسٹ ایگزامپل کے طور پہ، اب اس کے لیے تو آپ کو اور ہزاروں وے ڈھونڈنے پڑیں گے، میں تو جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سے آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اگر آپ کو ایک چھوٹی سی چارپائی پڑی ہے، کوئی پنگوڑا پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، بچے کی کوئی سائیکل پڑی ہوئی نظر آ جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا پیٹ نظر آ جاتا ہے، کوئی جانور نظر آ جاتا ہے، کوئی بکری کا بچہ نظر آ جاتا ہے، ایسی کسی بھی چیز پہ جاتے ہی آپ کہتے ہیں واو یار یہ پنگوڑا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اب آپ کو پنگوڑا شنگوڑا نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی ایک وہ جو ہے نا وہ بالی ووڈ کا نا ایکٹر بن گئے اور آپ نے ڈرامہ رچا دیا ہے کہ یار یہ پنگوڑا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جناب میں نے تو ایسے لیا ادھر لیا، اور یار میرا وہ بھتیجا ہے اس الو کے پٹھے کا پنگوڑا پڑا تھا چھت پہ، وہ پتہ نہیں کوئی روسی پڑوسی آیا ہے، کوئی نشئی آیا، وہ رات کو پنگوڑا اٹھا کے چلے گیا اور 2 دن سے یار وہ بچہ روئے جا رہا ہے، ہمیں تو سونے بھی نہیں دے رہا، اور وہ پنگوڑا بالکل اسی طرح کا تھا، ہم نے بازار سے نیا بھی پنگوڑا لے کر آیا لیکن وہ الو اس میں لیٹتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جھولا لیتا ہی نہیں، کہتا نہیں میرا وہ میرے والا پنگوڑا لا کے دو، میرے والا پنگوڑا لا کے دو، اب ہم کہاں سے لا کر دیں یار یہ بالکل ویسا پنگوڑا ہے، تو پلیز آپ یہ پنگوڑا یار مجھے دے۔ اب آپ کو کوئی پنگوڑا شنگوڑا نہیں چاہیے، آپ کا تو کوئی بتیجا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ ساری آپ جسٹ یہ کتھا اس بندے کی ایگو کو ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے گھڑ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے باتیں آپ کوئی اور گھڑ سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ یار انہوں لگتا ہے کہ اس پنگوڑے کی واقعی بڑی ضرورت ہے یار، ٹھیک ہے، اور یہ تو جناب اس پنگوڑے کے مجھے منہ مانگے دام بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یار 10 سے تو بھائی کی لینا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میں جو ہے نا اس کا 3000 لوں گا، او یار چلے تجھے نا اس کی پرائس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاجی، یہ پیور لکڑی ہے لکڑی، تو بھائی آج کل کے دور میں یہ 3000 کا نہیں آتا، یہ تو 5000 کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو 5000 دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پنگوڑے کی پرائس بنا کے دیتے ہیں، آپ قیمت بنا کے دیتے ہیں کہ یار یہ تیرے پنگوڑے کی قیمت ہے، پنگوڑا آپ نے اٹھایا اور باہر نکلتے ہی آپ نے گلی اگلی میں کباڑیا ڈھونڈا اور کباڑیے کو جا کر دیا، وہ 100 روپے کا یا 200 روپے کا بکا، آپ کو تو چاہیے نہیں، وہ تھا ہی 100 کا یا 200 کا، آپ نے خواہ مخواہ اس کو جو 5000 اس کو دیے ہیں یا 2000 دیے ہیں یا 3000 دیے ہیں یا 1000 دیے ہیں، اصل میں یہ آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے، آپ اس کی سیوا کرنا چاہتے تھے، آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مگر خدمت اتنے سپر انداز میں کرنا چاہتے تھے کہ جہاں اس کی ایگو، اس کی اس کی انا کہیں متاثر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے سامنے بھی جب کبھی آئے تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ یہاں آپ کا کرم جو ہے، یہاں آپ کی ڈیزائر سے منزل کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ یوں نہیں ہے، وہ پیرالل نہیں ہے، یہاں یوں ہے۔ آپ یہ کرم خدا کے لیے کر رہے ہیں، رب کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو یہ کرم کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، بس کسی بندے کو یہ اخبار میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی، کوئی اس کو ٹی وی میں نہیں لگائے گا، کوئی اس کو فیس بک پہ نہیں ڈالے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو آپ کے اندر کی کہانی تھی اور اندر ہی رہ گئی، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ جہاں آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ایکشن، ہونے والا کرم، ڈیزائر سے منزل کی طرف جانے کا سفر پیرالل چلنے کی بجائے یوں اپر کی منزل کی طرف چلنا شروع کر دے، رب کی طرف جانا شروع کر دے، رب آپ کا منزل بن جائے، رب آپ کی اچیومنٹ ہو جائے، رب کی رضا پانا آپ کے سامنے آبجیکٹو آ جائے، یہاں آپ کی اسپرچولیٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہی چیز گاڈ کنیکٹیوٹی کہلاتی ہے، یہی چیز رب سے جڑنا کہلاتی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اس حصے میں کوئی آپ کا کوئی کوشچن یا کوئی ایسی چیز؟ اب جب ہم رب کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو رب کی طرف جب ہم چلیں گے، اگر ہمارے اندر لونگ مینر ہوئے، رب کا پیار بھی ہوگے، رب کے لیے سیکریفائی کرنے کا جذبہ بھی ہوگے، اور پھر ساتھ
रब के तमाम आदेशों और आर्डर्स का भी पता हो कि रब का आदेश और आर्डर क्या है, फिर आप अपने कर्म को बेस्ट तरीके से रब की तरफ ले जा सकते हैं। अब जब हमें रब की लव तो रखते हैं, रब के लिए सेक्रीफाई होने का स्पिरिट भी रखते हैं, मगर विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, रब की पहचान नहीं है, ले रब के लिए ही रहे होंगे, मगर वो फिर भी रब के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रब के आदेश और आर्डर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देके और बात समझाता हूं। अब रब क्या कहता है? रब ये कहता है कि तेरे एटीट्यूड का सबसे पहला जो हकदार है दुनिया के अंदर, तेरे बेस्ट बिहेवियर का, तेरे बेस्ट एटीट्यूड का, तेरी सारी अच्छाइयों का, तेरी सारी नेकियों का जो पहला हकदार बंदा इस दुनिया पे है वो आपकी मां है। उसके बाद आपके पिता हैं, फिर आपके बहन भाई हैं, फिर आपके मामे चाचे ताए हैं, फिर आपके गली वाले इमीडिएट नेबर हैं। ये आपके एक तरतीब है। नेबर के बाद महल्ले वाले, महल्ले के बाद आपके शहर वाले, शहर के बाद आपके दूसरे शहर वाले, फिर आपके जिले में जो लोग बैठे हैं वो वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले, फिर आपकी स्टेट वाले, फिर अगली स्टेट वाले, ऐसा ऐसा दायरा ऐसे ऐसे बाहर जाएगा। अब अगर तो आपको रब के अहकामात, रब के आर्डर्स, रब की विल का पता है कि ये एक्शन आपने किस तरतीब से करना है, फिर आप बेस्ट जस्टिफाइंग तरीके से वो एक्शन कर पाएंगे। आपके दिल में भले से रब के लिए है ये कंसेप्ट, आपने भले से ये रब के लिए किया है, मगर तरतीब अगर गलत हो गई है तो ये भी ज्यादती है। आपने महल्ले में तो वो बंदा ढूंढ लिया और उससे तो जाकर आपने वो बकरी का बच्चा या पंगूड़ा या जो भी उसके घर में चीज थी वो खरीद ली। आपने कर्म तो रब के लिए किया है, मगर आपका तो सगा भांजा, सगा भतीजा बेचारा, मतलब कि उससे भी ज्यादा मोहताज है, उससे भी ज्यादा जरूरतमंद है, और वो पड़ा हुआ है, आप उसको नहीं दे रहे, आप मोहल्ले के अंदर ढूंढ के किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो ये भी ज्यादती है। यहां आकर वो रब के लिए किया गया कर्म भी आपके लिए बेस्ट फल वाला नहीं होएगा, क्योंकि आपने रब के आदेश, रब के आर्डर्स, रब के प्रिंसिपल को डिसफॉलो कर दिया। आप समझ आ गई इस चीज की? अब लेट से एक असल में जो नेकी का जज्बा है ना, नेकी का स्पिरिट, ये याद रखिए, ये गुनाहगार से गुनाहगार तरीन बंदे में भी होता है। दुनिया का जितना भी गुनाहों में डूबा हुआ इंसान हो, वो भी अपने आप को ना तसल्ली देने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेकी करने की कोशिश करता है। आप दुनिया के पापी तरीन बंदे को भी ले लेना, जो प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चलाते हैं ना लोग, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनजीओ में कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं। उनको भी ये कोशिश होती है, इच्छा होती है कि यार हम जो है ना कोई नेकी का काम भी साथ करें। अब बज़ाहिर बेचारे नेकी कर रहे होते हैं, नेकी करके भी नेकी का फल नहीं ले रहे होते, कर रब के लिए रहे होते हैं, होते भी सच्चे हैं, करते भी पूरे मन से हैं, सारा कुछ है, मगर चूंकि विजडम और ज्ञान में तरतीब वो क्लियर नहीं है, इसलिए ये कर्म करके भी ना कर्मे रह गए। आप अगर प्रोस्टिट्यूशन की कमाई से तुम किसी मरीज का इलाज करवा रहे हो, इधर से प्रोस्टिट्यूशन करके तुम कमाते हो, और उधर बंदा कैंसर हॉस्पिटल में पड़ा है और आप उसका इलाज कर रहे हो, और दिल में ये सोच रहे हो कि इससे मुझे रिवार्ड मिलेगा, फल मिलेगा, रब खुश होएगा। रब विल नेवर बी हैप्पी विद यू। रब नहीं प्लीज होएगा आपसे। ये गलत फहमी है लोगों की कि पाप के रास्ते से चलकर शायद आप नेकी के रास्ते पे आ जाएं, और पाप के रास्ते से कमाई गई कमाई से शायद आप कोई नेकी कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। और अगर आपकी मां घर में बीमार पड़ी है
اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، اور آپ ڈیلی ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں 100 پیشنٹس کو آپ ان کا حال چال پوچھتے ہیں اور ان کو آپ ایک فوڈ کا ڈبہ دیتے ہیں اور جناب آپ ان کی وہ بڑی لک آفٹر کرتے ہیں اور پورے وارڈ کے اندر آپ 3 وقت کا بھوجن ڈبے میں پیک کر کے 1 وقت کا ڈریس بھی کھانا بھی یہ سارا کچھ دے کر آ گئے، اور ماں تو تیری بیمار گھر میں پڑی ہے۔ تیرے سب سے پہلے بیسٹ بیہیویئر کی حقدار تو ماں تھی، سب سے پہلے تو اپنی ماں کو سنبھالتا، ماں کو تو نے سنبھالا نہیں ہے اور تو اوور سکپ کر کے آگے جا کے ایک چیز جو پتہ نہیں 10ویں پرائرٹی بننی ہے یا 18ویں بننی ہے، تجھے 10 پرائرٹیاں رستے والی نظر نہیں آ رہی، تو سکپ کر کے اگلی پرائرٹی پہ جب جا رہا ہے، یہ چاہے تو رب کے لیے کر، اس کا بھی پھل نہیں آئے گا۔ اس ترتیب کو سکپ نہیں کرنا، اس آرڈرز کو سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنے ماں پتا کے ساتھ نیکی کرو، پھر بہن بھائی کے ساتھ نیکی کرو۔ اب آپ کا بھائی، آپ کی بہن اگر غریب ہے، اس کے بچے غریب ہیں، آپ پڑوسیوں کے بچوں کو تو آپ ڈیلی صبح جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے اسکول میں لے جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، واپسی پہ ڈرائیور اس کے بچوں کو لے کے آ جاتا ہے، لیکن پچھلی ہی گلی کے اندر آپ کے اپنے بھائی کے بچے، اپنی بہن کے بچے بےچارے جو ہیں وہ رلتے رہتے ہیں اور ان کو تم پوچھتے نہیں ہو، تو اس کو جو تم نیکی دے رہے ہو ہے نیکی، کر تم رب کے لیے رہے ہو، کر تم پازیٹو طریقے سے رہے ہو، اچھائی کے لیے کر رہے ہو، اس کے باوجود اس کے بھائی کے بچے، اس کی بہن کے جو بچے جو امیڈیٹ حقدار تھے، ان کی ہائیں اور بد دعائیں اس کی گئی نیکی کو لے کے ڈوب جائیں۔ ہمیں یہ ترتیب اور یہ آدیش اور یہ آرڈر کہ رب اس سلسلے میں چاہتا کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، رب کو کون سی ترتیب چاہیے، یہ ترتیب جانے بغیر، رب کے احکامات جانے بغیر، رب کی اچھا مرضی ول کو جانے بغیر بظاہر ہم رب کے لیے ہی کرتے جا رہے ہیں، مگر وہ ترتیب جب فالو نہیں ہوتی تو دن بھی آپ کو وہ پھل نہیں ملتا، وہ ریوارڈ نہیں ملتا، بھلے سے آپ نے وہ نیکی کری ہو، لیکن اس نیکی کے ساتھ جو آپ کے اوپر آبجیکشن ریز ہو جائے گا، جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ پہلے آپ نے یہ کرنا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے نیکی کے اوپر بھاری آ جائے اور آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ابھی ہم آتے ہیں کہ رب کے لیے جب ہم کرتے ہیں کوئی چیز پیورٹی کے ساتھ، وزڈم، نالج اور جانکاری کے ساتھ، پھر ہم حقیقی لور بھی بن سکیں گے، پھر ہم حقیقی سیکریفائر بھی بن سکیں گے، پھر ہم حقیقی اور ریئل وزڈم کے راستے سے رب تک پہنچنے والے بھی بن سکیں گے۔ ابھی گوتم بدھ جی کو لے لیجئے، انہوں نے جب رب کو پانے کے لیے میڈیٹیشن کا سہارا لیا تھا، جا کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تھے کہ جی میں اس طریقے سے رب کو پاؤں گا، رب کو سمجھ لوں گا۔ اب کیا ہوا، پتہ نہیں 40 دن کے کتنے دن بیٹھے رہے ایک ہی جگہ پہ، پسلیاں نکل آئیں اور وہ سوکھ کے کانٹا بن گئے، ان کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہو گئی، لیکن ان کو رب نہیں ملا۔ انہوں نے پہلی استھتی میں جو میڈیٹیشن کری تھی، جو ہمارے ہاں ہر آشرم میں سکھائی جاتی ہے کہ جی میڈیٹیشن سے آپ کو رب ملے گا، یہ کام گوتم بدھا نے کر کے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے بڑی سخت میڈیٹیشن کری تھی۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی آپ اپنے ذہن کو خالی کر دیں، اپنی تھاٹ کو خالی کر دیں، اس کے اندر سیٹنل پاور، شیطانی طاقت، کوئی برا خیال انٹر ہی نہ کرے، آپ کی اچھائی کو کہیں بھی انٹرفیئرنس جب نہیں ہوئے گی تو دین آپ جو ہے بیٹر ڈیسیژن لے پائیں گے، اچھا فیصلہ کر پائیں گے اور آپ اس وقت گاڈ سے بیٹر کنیکٹ ہو پائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں سوچنا اور میں نے بالکل جناب کہیں بھی دھیان نہیں لگانا، بالکل ایسے ہی میں نے لین ہونا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا،
اس وقت بھی یہ خیال ضرور آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا. اس خیال سے تو پھر بھی جان نہیں چھوڑ کہ میں نے دھیان لیس ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں سوچنا. اس میں تو آپ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ جو پوزیشن ہے یہ آپ کی ٹیمپریری ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے. آپ پرماننٹ نہیں اس کے ساتھ رہ سکتے. کیوں پرماننٹ نہیں رہ سکتے؟ کہ انسان کی فیلنگز, انسان کا ایموشنز 20 منٹ یا 30 منٹ سے زیادہ کانسٹنٹ نہیں رہتا. اب اگر آپ کو بھوک لگتی ہے, سخت بھوک لگی ہے, تو عموماً کیا ہوتا ہے, فوراً تو اگر اماں نے روٹی دے دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جی اماں نے کیا کہ پتر آلے تے اتنے وہ سالن رکھا ہوا ہے, ذرا 20 منٹ بہ جا, تو اس بعد 20 منٹ بعد کی ہوں بچہ وہ کوئی باہر چلے جاتا, مما وہ تب بھوک لگی تھی ابھی تو بھوک نہیں رہی. ایسے ہی کچھ لوگوں کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے, وہ 2 مہینے 2.5 مہینے 4 مہینے 8 دن بڑا روڑا پاندے نے, اس تو بعد کہتے ہیں مما چھوڑو آپ کوئی اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو انسان ایک کانسٹنٹ سٹیٹ میں نہیں رہتا. انسان کی جو یہ پوزیشن ہے یہ سانس در سانس سٹیمولیشن کے ساتھ ایک طریقے سے تبھی ہی سیدھی رہ سکتی ہے کہ جب انسان ہر سوچ ہر ارادے کے اوپر پہرا بٹھائے کہ یہ سوچ یہ ارادہ یہ خواہش رب کی طرف لے جانے والی ہے یا نہیں ہے, رب کی طرف لے جانے والی ہے یا نہیں ہے, رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی ہے یا نہیں ہے, رب کے احکامات کے اندر ہے یا رب کے احکامات سے باہر ہے. جب ایک ایک سانس کے ساتھ یہ سوچ آ جائے گی پھر یہ پازیٹو سوچ آپ کے اندر بھاری ہو جائے گی, نیگیٹو سوچ آپ کی ویک ہو جائے گی. حالانکہ آپ کے بلڈ کی سپیڈ سے تیز نیگیٹو فورسز, راکشس فورسز آپ کے وجود کے اندر دوڑتی ہیں, آپ کے من میں برے خیالات بگاتی ہیں, اور آپ کے برین کے اندر ایسی ایسی چیزیں سچواتی ہیں, وہم ڈلواتی ہیں, شر کے خیالات ڈلواتی ہیں, برائی کے جذبے ڈلواتی ہیں. ہوتا کیا ہے, انسان کا یہ جو سیلف ہے, جو اٹ ہے انسان کی, جو یہ ایگو اور جو یہ آپ کی سپریم ایگو جو ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ جسٹ ایک لینڈ کی طرح ہیں, زمین کی طرح ہیں. یہ جو باہر کی نیگیٹو فورسز ہیں یہ کیا کرتی ہیں, باہر کی نیگیٹو فورسز صرف اور صرف اس موقع میں ہوتی ہیں, اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ جسٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ خالی اس ذہن ہوئیں اور وہ بیچ میں آ کر اپنا بیج بو. اب آپ اپنی اِڈ سے, اپنی ایگو سے اس برے خیال کو چمٹ جاتے ہیں, اور جو ہی چمٹتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جانور والی, وہ پرندے والی وہ ڈیزائر اتنی اسٹیم ہو جاتی ہے, آپ اس خواہش کے اتنے سلیب ہو جاتے ہیں, اتنا پیچھا کرتے ہیں کہ بغیر سوچے ہوئے آپ اس کے اندر اس قدر پوزیس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کر گزرتے ہیں, دھیان ہی نہیں آتا, سوچ ہی نہیں آتی. یہ جو پہلی سٹیج ہے نا یہ ریکریکٹ کی ہوتی ہے, اس کو آپ سیدھے ہی نہیں کر سکتے, یہ جانور والی جیسی ہوتی ہے. جانور میں بھی جو ہی اٹھی خواہش بنا سوچے سمجھے رزلٹ کا انتظار کیے بغیر, یہ سوچے بغیر کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں, یہ اچھا ہے یا برا ہے, بس آ گیا خیال پہ کر دیو. اکثر بندوں میں نا بڑے ہو کر بھی یہ جانور والا ہی اسپرٹ رہتا ہے. وہ گلی میں بھی جا رہے ہو نا اور اچانک ان کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے, وہ جانور بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوراً اے لے لو, اے بس پا لو, اس کو حاصل کر لو, کیونکہ کیا ڈیزائر آئی, جو بھی آئی وہ جانور بن گئے, فوراً اس کو پورا کرو. تو اس ڈیزائر کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنی اس عقل سے, اپنی اس وزڈم سے. وزڈم کنٹرول کرے گی. یہ آپ کو جتنے بھی یہ میڈیٹیشنیں اور اس ٹائپ کی چیزیں جو سکھاتے ہیں کہ جی ایسے کر کے بیٹھنے سے یوں ہوئے گا, ایسے بیٹھنے سے یوں ہوئے گا, فلان ہوئے گا, ڈھیل ہوئے گا, یہ ساری کی ساری سدھیاں ہو سکتی ہیں. اس سے آپ اپنی ڈیزائر کو, مائنڈ کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں, خدا کو نہیں پا سکتے.
خدا کو پانے کے لیے جب ڈیزائر آپ کو منزل کی طرف لے جا رہی ہے تو منزل آپ کی نیچے رہ جائے، منزل سے اوپر والی سٹیج خدا آپ کی منزل بن جائے اور آپ خدا کی طرف جب ارادہ کریں اور اس ارادے کے اندر پیورٹی اتنی ہو کہ رب آپ کے اس ارادے کو سویکار کر لے۔ جب آپ کا ارادہ رب بن جائے اور رب آپ کے ارادے کو سویکار کر لے، دین آپ رب سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی گاڈ کنیکٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ وزڈم، جانکاری، سمجھداری کے راستے کو چھوڑ کر اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر ان میں دھوکا کھا جاتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسیو ہو جاتا ہے، چکر ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نیگیٹو فورس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ نیگیٹو فورس ان کو اس طریقے سے ٹیم کر دیتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے لیے ٹھیک سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہ کتھا شیئر کری تھی کہ ایک گرو کے پاس کوئی بھگت جاتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ آپ وہ ٹریننگ ایسی دیں، کچھ ایسا مجھے کوئی کروائیں میرے سے میڈیٹیشن کہ میرے اندر کوئی شکتی آ جائے۔ تو گرو نے کہا کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ۔ اس نے کہا چلو پھر آ کے ٹرائی کر لواں گے۔ دوبارہ کی تھی، دوبارہ گرو نے یہی بات کہی۔ اس نے کہا ٹھہرو پھر گرو جی تمہیں شاید چنگا ہی نہیں لگتا کہ تواڈے تو علاوہ بھی کسی چ شکتیاں ہون، کوئی ہور بھی چنگا کام کر لوے یا ہور بھی لوکاں دے سامنے کوئی اپنی پھونپھاں بنا لوے، بس تسی اپنی ہٹی چلانا چاہتے ہو۔ تو اس نے خود سے ہی آ کر ایک جپ پکڑا اور ایک جناب کوئی ایسے منتر ڈھونڈا اور اس نے بیٹھ کے جناب لاکھوں دفعہ اس کا کیرتن کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ نیگیٹو فورسز انتظار میں تھی کہ بھائی صاحب کے پاس نالج ہے کوئی نہیں ہے، جانکاری ہے کوئی نہیں ہے، وزڈم ہے کوئی نہیں ہے، گیان کوئی نہیں ہے، بھائی نو پھاڑ لو۔ وہ آ گئی نیگیٹو فورس، انہوں نے کہا جی وہ آپ تو بہت اونچے ہو گئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو ایفل ٹاور سے بھی اونچے چلے گئے، ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچے چلے گئے، آپ تو گاڈ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ جب پھر کیا؟ بس اب ہم آپ کو ڈیلی جو ہے وہ سورگ کی سیر کرایا کریں گے، ہر روز آپ کو سورگ لے جایا کریں گے۔ اب وہ بھائی صاحب روز ان کے ساتھ سورگ جاتے اور سورگ میں بیٹھ کر کچھ آدھے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے انجوائے کرتے۔ ایک دن چلتے چلتے یہ بات بندے میں یہ خامی ہے، یہ ویکنیس ہے کہ ذرا سا بھی اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ہو جائے نا تو جب تک یہ ستسنگ اس کا نہ کرے اس کو آرام نہیں آتا۔ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی تعریف کے پل باندھے اور اس کو ہائیلی ایلیویٹڈ سول سوچے، تو وہ بیچارے سے بھی نہیں رہا گیا۔ اس نے ادھر بتا ادھر بتا، سامنے والوں کو بتا، پیچھے والوں کو بتا، ساروں کو بتایا، وہ جی میں تو جی بڑا مہان ہوا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ اور میرے پاس تو جی رات کو 10 بجے بس ایک سواری آتی ہے، وہ لے جاتی ہے اور ڈیلی جناب سورگ کی سیر ہوتی ہے۔ بات چلتے چلتے گرو تک چلی گئی۔ گرو نے کہا کہ یار اس کو روک دو۔ ایک دفعہ میسج بھیجا، 2 دفعہ بھیجا، 4 دفعہ بھیجا، بھائی صاحب باز ہی نہیں آ رہے۔ تنگ آ کے بھائی صاحب خود ہی چلے گئے گرو جی کے پاس کہ گرو جی تمہیں چنگا نہیں لگتا کہ میں سورگ دی سیر کرا؟ تمہیں سورگ دی سیر کرنا بھی پسند نہیں ہے؟ اب بظاہر یہ آدمی اپنے آپ کو گاڈ کنیکٹڈ سمجھتا ہے، خدا سے جڑا ہوا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہائیلی ایلیویٹڈ اسپرچل سول سمجھتا ہے، مگر یہ ہائیلی ایلیویٹڈ اسپرچل سول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ڈسیو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ چکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، مگر یہ نیگیٹو فورس کے کیے جانے والے دھوکے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گرو اس کو کہتا ہے کہ یار تم جدھر جاتے ہو وہ سورگ شورگ نہیں ہے، یہ جو تمہارے انٹیوشن، یہ جو تمہارا ویژن، یہ تمہاری جو ٹیلی پیتھی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اس چکر میں نہ پڑو، جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے ثبوت دیں، پروف دیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا اب جب تو کرے نا تو ادھر جا کے نا یہ ذرا یہ میرے یہ شبد ساتھ لے جاؤ، ادھر جا کے نا ان کا جپ کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہی رات کو آ گئی سواریاں، پھر جناب بیٹھے گرو جی پہنچ گئے سورگ میں۔ ادھر جا کے یاد آیا یار گرو نے ایک ساپیا کیا سی بھی اے کر لیں، بڑا ٹوٹے دل دے نال وہ جپ کیتا، جو ہی وہ جپ کیتا وہ جتنے سورگ شورگ سی سب کچھ ناش ہو گئی۔ انہیں دیکھا کہ جناب اتنے تے مردار ہی مردار پیا ہے، ماس ہی ماس پیا ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیڈ باڈیاں اتنے پنجا نے، گند پیا ہے، گوشت سڑ رہا ہے، گوبر پیا ہے، پانی چل رہا ہے، گٹر دیاں لائناں چل رہی نے، اتنے گندگی دے ڈھیر نے، بدبو آ رہی ہے۔
انہیں دل چ سوچیا مار ہوئے پچھلے میں 1.5 سال تو ایس گند تے آنا، میں اے کھانا، میں ایتھے رہنا، اینو میں سورگ سمجھنا، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے واپس جا کے اپنے گرو کے چرنوں میں سر رکھ کے شمع مانگی تھی کہ گرو جی مجھے معاف کر دیا جائے. ہم جو اپنے طور پہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم لو کے راستے پہ چلتے ہوئے یا سیکریفیکیشن کے راستے پہ چلتے ہوئے وداؤٹ وزڈم، وداؤٹ نالج، وداؤٹ جانکاری شاید ہم بھگوان کو پائیں گے، تو چانسز آر مور دین 90% دیئر کہ یو ول بی ڈیسیوڈ بائی سم ون نیگیٹو فورس. آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹو فورس آ کے کسی نہ کسی جگہ میں آ کر اچک لے گی. سب سے بڑی رکاوٹیں تو سب سے اوپر جو ہم نے ڈسکس کری تھی کہ جب تک آپ کا رب کا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے جس کے ساتھ میں نے کنیکٹیوٹی بنانی ہے، تو کوئی بھی چیز رب بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ آپ کو کہے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں تیرا رب ہوں، تو ہم تو کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے جناب رب نال کنیکٹیوٹی بن گئی ہے، رب تو آ گیا، میں تو دیکھ لیا، رب نے تو میرے نال گلاں بھی کر لیا، رب نے تو میں نے خود کیا کہ میں تیرا رب ہوں. یہاں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے سے بات کرنے والا، یہ میرے سامنے آنے والا رب ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے پاس نالج ہوئے گا تو پھر ایسی کوئی شکتی اگر آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی پرگٹ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے مس بہیو یا ٹریٹ کرتی ہے، آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یار اس کے اوپر تو رب کی ڈیفینیشن لاگو ہی نہیں ہوتی، یہ تو رب کے کھاتے میں ہی نہیں آتا، رب ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ رب کی کنیکٹیوٹی تو نہیں بن پائے گی. اب کوئی بھی چیز، یہ رجسٹر میرے سامنے آیا تو میرے سامنے کیا خیال آئے گا؟ 3 چیزوں کا کہ یار کبھی نہ کبھی تو یہ رجسٹر بنا ہوگا نا، کسی نہ کسی فیکٹری نے تو بنایا ہوگا نا، اور جب یہ رجسٹر فیکٹری میں نہیں بنا ہوا تھا تب، اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ فیکٹری میں نہیں بنا تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہ فیکٹری بھی نہیں بنی تھی، تو تب کیا تھا؟ تو اگر یہ آج سے کچھ سال پہلے اس کا وجود نہیں میں تھا تو پھر یہ چیز رب نہیں ہو سکتی. اور اگر آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد اس کا وجود پھر نہیں میں چلے جانا ہے تو یہ چیز رب نہیں ہو سکتی. جو آج سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ بعد نہیں میں چلی جائے وہ چیز رب نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. جس بھی وجود کے بارے میں آپ سوچیں اس وجود کے اوپر سب سے پہلا ٹیسٹ آپ نے یہ مارنا ہے، ٹائم کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ٹائم اس پہ ایسا گزرا ہے کہ جب یہ چیز نہیں تھی. اگر آپ کا ذہن یہ جواب دے کہ ہاں کوئی تو ایسا ٹائم گزرا ہے کہ جس ٹائم میں اس چیز کا وجود نہیں تھا، تو پھر وہ وجود لاکھ بھی کہے کہ میں رب ہوں تو سمجھ لو کہ وہ رب نہیں ہے. یا اس چیز کے بارے میں اگلا کنسپٹ آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ چیز نہیں ہوئے گی، تو دین بھی آپ سمجھ لو کہ یہ رب نہیں. یہ تو ٹائم کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے. دوسری چیز آپ نے اس کے فارم سے، اس کی شکل سے چیک کرنا ہے کہ اگر اس کی فارم یا شکل آپ کے سامنے، آپ کی نظر کے سامنے ہے، تو پھر آپ کے پیچھے کون ہے، پھر آپ کے دائیں کون ہے، پھر آپ کے بائیں کون ہے، پھر آپ کے اوپر کون ہے، پھر آپ کے نیچے کون ہے. تو اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کے سما گئی ہے، آپ کو کسی ایک ٹپیکل جگہ پہ دکھائی دے رہی ہے کسی خاص شکل میں، یہ شکل رب کی تو نہیں ہو سکتی، تو یہ چیز پھر رب نہیں ہوئے گی. تیسری چیز کہ اس چیز کو جہاں بھی رکھو گے اسے کچھ نہ کچھ تو سپیس چاہیے. اگر سپیس ہی نہ ہو تو وہ چیز ہو نہیں سکتی. اگر آپ اس چیز کو رکھنے کے لیے سپیس ختم کر دیں، کہیں کہ جی تیرے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، تو وہ بیچاری چیز کہاں جائے گی؟ جس کو ہونے کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے سپیس کی ضرورت پڑے، سمجھ لو کہ وہ چیز رب نہیں ہے. تو رب کی ڈیفینیشنز کو جب آپ سمجھ لیں گے تو وہ جو ٹاپ والا پردہ ہے وہ آپ کی نظر سے پہلے ہی کٹ گیا، جو آپ کے اور رب کے بیچ میں دھوکہ بن سکتا ہے، فراڈ بن سکتا ہے، چکر آپ کو دے سکتا ہے، ڈسیو کر سکتا ہے. اور دوسری چیز جو رب کی کریکٹرسٹکس ہیں
جو رب کی پہچانیں ہیں، وہ جو 25-30 ہم نے پہچانیں گنی تھی، وہ پہچانیں ساری کی ساری اگر ذہن میں ہوئیں گی، دنیا کے کسی کونے میں پھرتے رہو، کوئی بھی نیگیٹو شکتی آپ کے ساتھ چکر کر کے 2 نمبری کر کے آپ کو فراڈولینٹ طریقے سے اپنے آپ کو بطور رب نہیں منوا سکتی۔ اگر آپ اس مارگ کے اوپر چلنے والے مسافر ہوئیں گے تو، اگر آپ اس سفر کے مسافر نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے دقت ہوتی ہے۔ رب تب ملتا ہے جب آپ کی سوچوں کے اندر، آپ کے ہردے کے اندر دونوں جگہ پہ رب کے علاوہ باقی کچھ نہ رچے، رب ہی رہ جائے، دل سارے کا سارا رب کا، سوچیں ساری کی ساری رب کے لیے ہو جائیں، جہاں رب کو پانے کے لیے آپ کو کوئی دکھ یا سکھ، کوئی سہولت، غمی یا خوشی بھی نہ رہے، وہاں کی اسٹیم استھتی کو آپ یہ سمجھے کہ ناؤ آئی ایم کنیکٹڈ ود ایشور، ناؤ آئی ایم کنیکٹڈ ود گاڈ۔ دیٹ از اے سمپل ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے۔ اگر کسی بھی چیز کا غم آپ کو غمگین کرتا ہے، کسی بھی چیز کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کو خوش یا آپ کو غمگین کر دیتی ہیں تو چیز تو رب نہیں ہے، پھر آپ کی خوشی اور غمی ابھی رب کے لیے نہیں ہوئی۔ جب آپ کو چیزوں کا غم اور چیزوں کی خوشی رب کے ساتھ جڑ کر آنے لگے کہ رب کی طرف سے آپ دیکھنے لگ جائیں، رب والے وائے سے آپ دیکھنے لگ جائیں، اگر وہ چیز خوشی دے کے رب کی خوشی ملے اور اگر اس چیز کے چھن جانے سے آپ کو رب کی ناراضگی فیل ہوتی ہے، آپ کا دھیان رب کے ساتھ رہتا ہے، تو دین اس استھتی میں پہنچ کر آپ اپنے آپ کو گاڈ کنیکٹڈ سول کہہ سکتے ہیں۔ اس سے نیچے کسی بھی استھتی، کسی بھی پوزیشن، کسی بھی صورتحال کو آپ گاڈ کنیکٹیوٹی کا نام نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو چشمہ لگا دیا ہے اور اس چشمے سے آپ کو رائٹ اور رانگ کی پہچان ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ادھر ہی کھڑے ہو کے فیصلہ کر لینا، کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی کہ ادھر کھڑے ہو کے آپ بابے کو فون کر کے پوچھیں کہ آئدر آئی ایم ڈوئنگ رانگ اور رائٹ۔ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی، آپ خود سے سیلف ڈیسیزر بن جائیں گے، اپنے آپ سے آپ سمجھنے لگ جائیں گے، اور یہ اسپرٹ کی جو اسٹیم ہے، اس اسٹیم کے اوپر بابا گرو نانک دیو تھے اور ایک اور مہاپرش تھے جو کہ فیمیل تھے، ان کا نام رابعہ تھا۔ ان دو کو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ رب کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہیں، اتنے کنیکٹڈ ہیں، اس قدر رب کو پانے میں اسٹیم تھے کہ انہوں نے سورگ اور نرک کو بھی یہ چاہا ہے کہ دنیا سورگ اور نرک کا نام لے کے رب کی طرف نہ جائے، صرف رب کو رب سے پیار کرنے کے لائق سمجھ کے رب کی طرف جائیں۔ اور دونوں نے اپنی ٹیچنگ کے اندر یہی چیز چاہیے ہے کہ یار اگر تم دوزخ کے، نرک کے ڈر سے رب کی پوجا کر رہے ہو تو پوجا کا لطف نہیں اٹھا سکو گے، تمہیں کبھی رب کی پوجا کا مزہ نہیں آئے گا، تمہیں کبھی رب کی کنیکٹیوٹی کی اصل اسپرٹ روح نصیب نہیں ہوئے گی۔ اور اگر تمہیں جنت کا شوق اور ادھر وہاں جناب سودھاؤں کا شوق، سہولتوں کا شوق، حوروں کا شوق چڑھ جائے اور پھر تم رب کو منانے کے چکر میں پڑ جاؤ تو اصل میں تو تم جنت کے پجاری ٹھہرے نا، تم رب کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو۔ یہی ٹیچنگ بابا گرو نانک دیو کی تھی، یہی ٹیچنگ اما رابعہ بصریہ کی تھی۔ اما رابعہ بصریہ ایک گرو کے پاس جایا کرتی تھی اور اس گرو کے پاس اتنے لوگ ہوتے تھے کہ جب وہ رب کا اپدیش دیتے تھے تو لوگوں کے اوپر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ ہر اپدیش کے بعد وہاں سے 6-7 لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں اٹھتی تھیں، لوگ ایکسپائر ہو جاتے تھے ان کی اپدیش سن کے۔ اس قدر ان کا اپدیش گاڈ کنیکٹڈ ہوتا تھا، رب سے جوڑنے والا ہوتا تھا، اور اس قدر وہ اس استھتی میں لے جاتے تھے لوگوں کو کہ ہر اپدیش کے بعد کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے وہ رب کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ان کے پاس جب کبھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے جو لوگوں کی بالکل سمجھ میں آنے والی ہوتی تھی، اور جب کبھی وہ لیڈی، وہ ناری، وہ رابعہ جو ہے وہ آ جاتی تھی نا اچانک، تو لوگ یہ فیل کرتے تھے کہ اپدیش دینے والے کا اپدیش اتنا اونچا ہو جاتا تھا، اس لیول کا ہو جاتا تھا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔
تو جب کسی نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے ان کے آنے سے پہلے تو جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ ساری سمجھ میں آتی ہیں اور جب وہ آتی ہیں تو آپ پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں, کون سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہم خالی آپ کے منہ کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں, ہمارے تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا کہ چیونٹیوں کا بھوجن اور ہوتا ہے اور ہاتھیوں کا بھوجن اور ہوتا ہے. وہ جب آتی ہیں تو میں ان کے لیول پہ بیٹھ کے ان کے بھوجن کا ارینج کرتا ہوں, ان کو اس لیول کی ٹیچنگ اور پریچنگ دیتا ہوں. یہ وہ رابعہ بصریہ تھی جو اس لیول پہ تھی کہ ایک دن ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں تھوڑے سے پوٹ کے اوپر اگنی رکھی ہوئی ہے اور تیزی تیزی سے جا رہی ہے. آگے سے ایک بھگت آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو اماں کہنے لگی آج میں نے نا اس لوٹے کے پانی کے ساتھ نا نرک کو بجھا دینا ہے. اچھا اماں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نرک کے خوف کی وجہ سے رب کی پوجا کرتے ہیں, انہیں رب کا شوق نہیں ہے. اچھا تو یہ دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس میں نے یہ اگنی رکھی ہوئی ہے, میں نے جا کر آج سورک کو جلا دینا ہے. کیوں اماں جلانا ہے؟ اس لیے جلانا ہے کہ لوگ جنت کے شوق میں رب کی پوجا نہ کریں, وہ رب کے ذوق میں رب کی پوجا کریں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب نے آخر جنت اور دوزخ جو بنائی ہے وہ کوئی فضول میں بنا دی ہے یا ان کا وجود نہیں ہے یا رب کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. رب کو اس کا پتہ ہے, مگر جب کوئی شخص گاڈ کنیکٹیوٹی میں ٹاپ ایکسٹریم پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ پیور رب کے ساتھ جڑنے کو انجوائے کرتا ہے, پھر وہ باقی چیزوں سے نکل جاتا ہے. ہم تو ساری زندگی اپنے وہ چھوٹے چھوٹے سیاپے ہی سیدھے کرتے کرتے رہ جاتے ہیں اور اسی کو ہی ساری زندگی اسپرچویلٹی سمجھتے رہتے ہیں اور یہی ہمارے سیاپے سیدھے کرنے والے ہمارے بھگوان بنے رہتے ہیں. بس ہمارا تو سارا اسپرچل سفر اسی دائرے کے اندر ہی گھوم جاتا ہے, اس سے باہر نکل کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اسپرچویلٹی کس چیز کو کہا جاتا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ رب ہمیں اپنی طرف جانے والے وہ راستے نصیب کرے جن راستوں پہ چل کر ہم بیٹر وے سے رب کو پانے والے, رب تک پہنچنے والے اور رب تک پہنچے ہوئے لوگوں کو بیٹر طریقے سے فالو کرنے والے بنے اور ان کے فالو پرسن کو پیار کرنے والے بنے, ان کے لیے اپنے دلوں میں رسپیکٹ رکھنے والے بنے. میری اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے انومتی